قادیانیت انگریز کا خود کاشت کیا ایسا پودا تھا کہ جس کی آبیاری عالم کفر نے خود کی، اور قادیانیت کے پھیلانے کا، جو اس کو نشو و نما کرنے کا، پروان چڑھانے کا جو اس کا مقصد تھا کہ وہ لوگ جو اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ اپنا رہے ہیں اور اسلام کا پھیلاؤ جو ہے وہ اغیار میں ہو رہا ہے، ان لوگوں کو متزلزل کر دیا جائے تاکہ ان کو سمجھ نہ آئے کہ یہ درست اسلام یہ ہے یا درست اسلام یہ ہے۔ اور دوسرا اس کا اہم مقصد تھا کہ مسلمان، جو سادہ لوگ مسلمان ہیں جن کا مطالعے کے ساتھ شغف نہیں ہے یا جو علم حاصل کرنے کا جو شوق نہیں رکھتے، مطلب جو سادہ لوگ ہیں جو گہرائی کے ساتھ دین کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کرتے، ان لوگوں کو گمراہ کرنا تھا۔ وہ سادہ لوگ ان کی باتوں میں آ کر گمراہی کو، دلالت کو بھی خرید لیتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی خباثت اور نجاست اس جانور سے بھی زیادہ ہے کہ جس کے حرام ہونے کا ذکر باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ آپ ان کی مثال کو، قادیانی لوگوں کی مثال کو اور قادیانیت کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ تو گوشت سور کا بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گائے کا گوشت بیچ رہے ہیں، اور اصلاً یہ شراب بیچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پانی پلا رہے ہیں۔ اصل میں یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں میں کفر کو، شرک کو، ارتداد کو جب وہ پروان چڑھا رہے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، محدثین کرام کے بارے میں، مفسرین کرام کے بارے میں، صلحاء کے بارے میں جس طرح سے اس نے گستاخیاں کی، وہ کسی عام شخص سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کی درست گوئیوں سے، اس کی بد کلامیوں سے کوئی بھی محفوظ نہ رہا، اور اس نے جو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ایسے منافی کلمات استعمال کیے، وہ کوئی انسان جو ہے وہ ایسا سوچ نہیں سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے توضیح المرام کے صفحہ 75 پر، اب میں یہ اس نے جو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جو اس نے ہرزہ سرائیاں کی، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب توضیح المرام کے صفحہ 75 پر وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے معاذ اللہ بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار پاؤں ہیں، اور پھر ان ہاتھوں کی اور پاؤں کی تعداد وہ بہت زیادہ ہے جو طول اور عرض تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ پھر معاذ اللہ یہ اس حد سے بھی زیادہ نیچے گزر گیا، مطلب اس نے اللہ رب العزت کی ذات کو ایک جانور کے ساتھ تشبیہ دی۔ وہ کہتا ہے کہ اسی کتاب کے اسی صفحہ 75 پر وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ رب العزت کی جو شکل ہے وہ تیندوے جیسی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ کوئی صاحب عقل یا صاحب بصیرت انسان اپنے مالک کائنات کے بارے میں اس طرح گفتگو کر سکتا ہے؟ کیا اس کو انسانی ہاتھوں کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہے یا اس کو انسانی پاؤں کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہے؟ تو اس نے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ گستاخی کی۔ پھر براہین احمدیہ کے صفحہ 552 پر اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ایک ایسا محمل لفظ کا استعمال کرتا ہے کہ جس کا معنی اس کو خود معلوم نہیں۔ اس نے براہین احمدی کے صفحہ 552 پر اللہ رب العزت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، ربنا آجی۔ اب اس کے لفظ کا معنی اور مفہوم اور مطالب غلام احمد قادیانی کو خود نہیں پتہ۔ پھر تجلیات الہیہ کے صفحہ 4 پر اللہ رب العزت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چوروں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، کہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو چوروں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، کہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس طرح آؤں گا جس طرح چور آتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہ اللہ کو معاذ اللہ چور بنا رہا ہے، چوروں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ پھر دفع البلاء کے صفحہ 11 پر، دفع البلاء کے صفحہ 11 پر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں قادیان میں آتا ہوں۔ غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا معاذ اللہ کہ میں قادیان میں آتا ہوں۔ پھر ضمیمہ براہین احمدیہ کے جلد 5 اور صفحہ 144 پر یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ مرض کو تشبیہ دیتا ہے، علت کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب میرا اس کی ہرزہ سرائیوں اور گستاخیوں پر یہ قادیانی لوگ جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کی گمراہی کو، اس کی فتنے کو خریدے ہوئے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آیا کہ کوئی ایسا شخص، کوئی صاحب بصیرت اور یا صاحب عقل شخص
اللہ اپنے مالک کائنات کے بارے میں اس طرح کی گستاخیاں کر سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص جس کی اتنی متعفن اور پرگندہ سوچ ہے، کیا ایسا شخص تمہارا راہبر اور قائد کہلانے کے قابل ہے؟ آپ کو یہ دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، آپ کو یہ گمراہی میں دھکیلا جا رہا ہے، آپ کی یہ غلط جانب آپ کو یہ مطلب اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ آپ ہدایت سے دور ہو کر گمراہی کی طرف جائیں۔ اب میرا ان سے سوال یہ ہے کہ میرا اپنے عام مسلمانوں سے بھی سوال ہے کہ ایسا شخص کیا کوئی انسان کہلانے کے قابل ہے کہ جس نے مالک کائنات کے بارے میں اتنی بد کلامیاں کی ہوں، اتنی ہرزہ سرائیاں کی ہوں، اتنی دشنام ترازیاں کی ہوں،